आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 9 जुलाई को बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी साहब की शहादत के बाद जो कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर एहतजाज शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। बदतरीन किस्म के जो इक़दामात हैं भारतीय हुकूमत की तरफ से हमें देखने में मिले हैं। अशिया खुर्दनोश की किल्लत भी उसके अंदर शामिल है कर्फ्यू की वजह से, और कहा जा रहा है अब आज़ादी इज़हार राय के ऊपर भी कदगनें लगा दी गई हैं। कश्मीर के जो बड़े बड़े अखबारात हैं उनको बंद कर दिया गया है और ये पुलिस ने ये काम किया। एहतजाज भी सहाफ़ियों की तरफ से इसमें सामने आया। और दूसरा मामला नाज़रीन, आज कश्मीर के ऊपर भारत के अंदर होने वाली बहस है जो कि राज्यसभा अपर हाउस के अंदर जारी है इस वक्त। उसमें कहा जा रहा है कि ये तमाम तर जो मामलात कश्मीर के अंदर देखने में सामने आ रहे हैं वो पाकिस्तान के किए धरे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराए देता हूं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मसूद अहमद खान साहब, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, साबिक सफ़ीर हैं। जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार। नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीर वाइज उमर फारूक साहब, चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हमें टेलीफोन से ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर से। मीर वाइज उमर फारूक साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। मीर वाइज साहब, हमें बताइए, पहले तो मुख्तसरन हमें व्यू दे दीजिए। इस वक्त कश्मीर के जो हालात चल रहे हैं बेहतर हैं पहले से कि बद से बदतर होते जा रहे हैं? हालात तो बहुत कशीदा हैं। अभी एक और बुरी खबर सुनने में आई है कि काजीगुंड में फौज ने जो है वो पुरअमन मुजाहिरीन पे गोली चला दी है और कश्मीरी नौजवान शहीद किए गए हैं। और हालात आप देख रहे हैं, कर्फ्यू का इतलाक पूरे 10 अजला में है और शदीद तरीन मुश्किलात से लोग दो चार हैं। और अफसोस की बात यह है कि आपने शायद सुना होगा कि कल हुकूमत हिंदुस्तान ने फैसला किया है एक दूसरी मरतबा की मजीद CRPF की 20 कंपनियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर करवादी भेजी जा रही हैं। तो ये एक इस किस्म का एक क्लियर इंडिकेशन कि हुकूमत हिंदुस्तान और उनके जो एजेंसीज है यहाँ पर वो ताकत और तशद्दुद के जरिए, फौजी कुव्वत के जरिए यहाँ पे आवाम की आवाज को और आवाम की जज्बात और एहसासात को दबाना चाहते हैं। इस हवाले से जब एक फौजी अप्रोच अडॉप्ट किया जा रहा है और एक क्लियर ये है कि आज आपने सुना होगा कि भारत के वजीर दाखिला ने भी और भारत के फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा है कि भाई ये सब पाकिस्तान करा रहा है, ये सब हुर्रियत करा रहे हैं, कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर कश्मीर के लोग उनके साथ हैं तो कश्मीर के लोगों पर गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं, यहाँ पे कर्फ्यू का इतलाक क्यों है। तो गोया कि ये तो बदकिस्मती की बात है कि ये हकीकत मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये इस रियलिटी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई कश्मीर का मसला क्या है, कश्मीर के एस्पिरेशंस क्या हैं, लोग क्यों सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। तो ये ब्लेम गेम को शुरू इन्होंने कर दी है अपने आवाम को धोखा देने के लिए, उनको बिल्कुल गलत एक तासुर देने के लिए, क्योंकि इससे उन पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। बदकिस्मती से हिंदुस्तान की आवाम भी कोई आवाज नहीं उठा रहे, वो भी अपनी हुकूमत की किसी पॉलिसी को चैलेंज नहीं करते। बाकी इश्यूज पे तो हिंदुस्तान की आवाम बहुत शोर मचाते हैं, अपनी हुकूमत के वर्जन को नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन कश्मीर पर जब भी हुकूमत कोई बयान देती है और जो ही पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो एक हो जाता है और कोई क्वेश्चन नहीं करता कि भाई यहाँ पे अगर मारधाड़ हो रही है तो क्यों हो रही है। पाकिस्तान बहुत रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। जब भी कोई गलत काम होता है पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और जब पाकिस्तान का आप कह रहे नाम ले लिया जाता है तो फिर इंडिया के लोग भी जो है चुप करके बैठ जाते हैं। ये अली गिलानी साहब ने फॉर्मूला एक पेश कर दिया, 4 नुकात उसके अंदर दे दिए। मुतनाज़ा हैसियत को रिकग्नाइज करना उसके अंदर शामिल है, हक़ खुर्द इरादियत की बात है, यूनाइटेड नेशंस के और दूसरी इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के मुशाहिदीन के हवाले से बात की है, फौज के विड्रॉल के हवाले से बात की है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये तो ऐसी हकीकतें हैं और ऐसी रियलिटीज हैं जो कि हम कई अरसे से, पिछले 25 सालों से हम हुकूमत हिंदुस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर इन इश्यूज पर कोई सीरियस एफर्ट किया जाए, कोई कदम उठाया जाए तो कश्मीर के लोग भी और यहाँ की क़यादत भी जो है वो बड़ा पॉजिटिव जवाब देगी। और बार बार हमने ये कहा, और एक बार मरहला आया भी जब वाजपेयी की हुकूमत थी, NDA की हुकूमत थी, तो उन्होंने ये बात तस्लीम की कि भाई हम
آئین کے نہیں بلکہ انسانیت کے دائرے میں حریت سے بات کریں گے. میں خود دلی گیا, ہم نے خود وہاں پر بات چیت شروع کی واجپئی کے ساتھ, اڈوانی کے ساتھ. اس کے بعد ہم پاکستان آئے, ہم نے پاکستان میں بات کی, تو گویا کہ اس وقت اس انڈرسٹینڈنگ کو مان لیا گیا تھا. مجھے یاد ہے جب واجپئی پہلی بار کشمیر آئے, ان کا بھی بیان یہی تھا کہ بھائی اقتصادی پیکج دیں گے, ہم نوکریاں دیں گے, ہم سبسڈیاں دیں گے. لیکن جب وہ آخری بار آیا تو اس نے ریئلائز کر لیا تھا کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ان کے بیان جو تھے انہوں نے اخبار میں بھی دیے کہ وی ہیو ٹو شیڈ دا بیٹن ٹریک, وی ہیو ٹو میک اے نیو بگننگ ود کشمیر اینڈ ود پاکستان. تو گویا کہ یہ ایک ریئلائزیشن تھی, اس وقت ایک سلسلہ چل پڑا. لیکن آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہے, آج جو NDA کی گورنمنٹ ہے, وہ تو ایکنالج ہی نہیں کر رہے ہیں اس سارے معاملے کو. لیکن ایک تو ہو گیا کہ ہم نے جو 4 نکاتی چیزیں دی ہیں یا جو سجیشن گیلانی صاحب کی طرف سے, حریت کی طرف سے آئی ہیں, وہ تو انگیجمنٹ کے حوالے سے. لیکن پہلے تو ایکنالجمنٹ ہے, یہ تو ایکنالج بھی نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ ہے, یہ تو ایکنالج بھی نہیں کر رہے ہیں کہ بھائی پرابلم ہے. یہ تو سٹیٹس کو سے بھی پیچھے جا رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں وہاں پہ آبادی کا تناسب چینج کرنا ہے, ہمیں کشمیر کے مسلم میجورٹی کریکٹر کو چینج کرنا ہے, ہمیں وہاں پہ ریٹائرڈ فوجی کالونیاں بنانی ہے, ہمیں وہاں پہ پنڈت کالونیاں سپریٹ کرنی ہے. تو گویا یہ تو ایک منصوبہ ہے RSS کا, BJP کا, ہندوتو کا, کہ وہ کشمیر کے سٹیٹس کو سے بھی پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ مختصراً بتائیے گا, میں نے دوسرے مہمانوں سے بھی ان کی رائے لینی ہے. امیر وائس صاحب, کہ یہ جو آپ فارمولا 4 نکاتی پیش کیا گیا ہے, آپ کا خیال میں آپ جو بیسکس ہیں کشمیر کے حوالے سے اس کی بات کر رہے ہیں, یا کوئی آؤٹ آف دا باکس بھی اس کے اندر کوئی سجیشن موجود ہے؟ دیکھیں, پوری جو تحریک پسند قیادت ہے اس وقت, ہم سب متحد ہیں, چاہے گیلانی صاحب ہو, یاسین صاحب ہو, میں ہوں, اور ہم ایک ہی پلیٹ فارم پر ایک ہی اس وقت ریزسٹنس فورم کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جہاں تک بھارت کے ساتھ بات چیت کا تعلق ہے, انگیجمنٹ کا تعلق ہے, وہ کچھ ریالٹیز پر منحصر ہے. اور وہ سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے 3 فریق ہیں. ایک تو اس کو ریئلائز کیا جائے, دوسرا یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں ایڈریس کرنے کے کشمیر کا مسئلہ, یا تو انٹرنیشنل اگریمنٹس جو ہیں, UN قراردادیں, یا جو انٹرنیشنل ان پہ عمل درآمد کی جائے, یا پھر مذاکرات کے ذریعے تینوں فریقوں کے درمیان بات چیت کا عمل شروع ہو کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے. انٹرنل مسئلہ یہ نہیں ہے, داخلی مسئلہ یہ نہیں ہے. ہاں, اس کے بعد ضرور یہ چیزیں ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ ساتھ بات ہو سکتی ہے کالے قانون ہٹانے پر, آفسپا ہٹانے پر, یہاں پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے اس پر قیدی بند ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو یہ مطالبے جو ہیں بڑے کئی سالوں سے ہم نے حکومت ہندوستان کے سامنے رکھے, ایون واجپئی کے سامنے بھی رکھے, منموہن سنگھ کے سامنے بھی رکھے, لیکن آج تک ایک بھی سجیشن حریت کی جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا. لیکن ڈھاک کے وہی 3 بات. میر وائس صاحب, میری آپ سے استدعا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, مہمانوں کا نقطہ نظر بھی سنیے گا اور رسپونڈ بھی کیجئے گا. میں نجم الدین شیخ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. نجم صاحب بتائیے گا, جو گیلانی صاحب کی طرف سے 4 نکات آ گئے ہیں, سوال وہی ہے, بیسکس کی طرف جانا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہی مسئلہ ہے جو یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق ہے, یا جیسے بتا رہے ہیں ہمیں میر وائس صاحب کہ آؤٹ آف دا باکس بات بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں آپ, which way to go, which way to follow؟ دیکھیے, میر وائس صاحب کی جو بات تھی اس میں جو جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے وہ کہ یہاں پہ 3 فریق ہیں. جی, ہندوستان ہے, پاکستان ہے اور کشمیری عوام ہے. ابھی تک ہم کشمیر اور کشمیر پہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو بات ہو, اور میری نظر میں جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ 1999 کی صورتحال کے قریب آ رہی ہے. اس سے ہندوستان کو بہت تشویش ہونی چاہیے. میر وائس صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ اب ایفسپا ہے, ڈریکونین لاز جو ہیں, آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, اور چیزیں ہیں, ان کو دور کرنا تو ایک چیز, لیکن اس وقت اگر جو دہشت کشمیری عوام پہ کی جا رہی ہے اس سے اگر ہمیں نجات پانی ہے تو اس کے لیے بات چیت کرنا ضروری ہے. وہ بات چیت پاکستان اور ہندوستان جو پیٹرن تھا اور جس کا ذکر میر وائس صاحب کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے واجپئی صاحب سے بات کی, منموہن صاحب سے بات کی, تو اس میں واضح تھا کہ 3 فریق ہیں, اور ان 3 فریق میں جب ہندوستان اور پاکستان بات چیت کریں گے تو اس میں کشمیری صدا جو ہے وہ سننا ضروری ہے. جو بھی معاہدہ ہو سکتا ہے کشمیر پہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, وہ وہی ہو سکتا ہے جو قابل قبول ہو کشمیریوں کو. ٹھیک,
اور کشمیریوں کی آواز آپ میر وائز صاحب، یاسین ملک صاحب، گیلانی صاحب ان سے سن چکے ہیں، اور جو آج عوام سڑکوں پہ ہے، جو گولیاں کھا رہی ہے اور جس پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کی آواز سننا ضروری ہے، اور کوئی اس قسم کا حل ڈھونڈنا ہے جو دونوں ممالک کے لیے قابل قبول ہو، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کشمیری عوام کے لیے قابل قبول ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایمبیسڈر مسعود صاحب، ہمیں نظر نہیں آ رہا آج جو ڈسکشن ہو رہی ہے نیو دلی میں اپر ہاؤس میں، وہاں پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ پاکستان کا کیا دھرا ہے۔ کیوں بات کریں گے وہ؟ کیوں مانیں گے پاکستان کو فریق؟ وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور اس دفعہ انہوں نے بہت ایمفیسس کریٹ کیا ہے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے بھارت کا، پاکستان باز رہے۔ یہ بات وہ درست نہیں کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کا کچھ کیا دھرا نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے پاکستان ایک فریق ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان ضبط و تحمل سے کام لے رہا ہے، اور پاکستان کشمیریوں کی کوئی عملاً مدد نہیں کر رہا، صرف سیاسی اخلاقی مدد کر رہا ہے ان کی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گیلانی صاحب نے 4 نکاتی فارمولہ دیا ہے، یہ آؤٹ آف دا باکس نہیں ہے۔ آپ نے جو سوال اٹھایا، آؤٹ آف دا باکس نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ کہا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حق خود ارادیت کے مسئلے کو دوبارہ سے تسلیم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمہ ہے پہلے سے، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسلمہ ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ وہ آبادی والے علاقے جو ہیں ان میں سے فوجوں کا انخلا کیا جائے، اور جو عوام کش قوانین ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے وزیر اعظم نے گزشتہ سال جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یہی مطالبہ کیا تھا، اور یہ ایک بہت زیادہ اعتماد سازی کا قدم ہوگا۔ تیسرا جو ان کا نقطہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، نظر بندی کا یہ جو کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے، اور آخری چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو اقوام متحدہ کے مشاہدین ہیں، مبصرین ہیں، ان کو وہاں بھیجا جائے۔ یہ اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے اقدامات کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جو یہ کہا کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ ہندوستان تیار ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلو تو ہی کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہندوستان اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا۔ میں ایک اور چیز آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں، ابھی ویسے کشمیر میں تمام ذرائع ابلاغ بند ہیں، تقریباً 70 کے قریب اخبار بند ہیں، میڈیا نیٹ ورکس بند ہیں، لیکن میں کچھ اصطلاحات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کہا پرتشدد لہر ہے، اور ایسے کہ دونوں فریقین ہیں اور وہ تشدد کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں شورش ہے، وہ جد و جہد آزادی نہیں ہے، حریت کی آزادی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی پسند ہے۔ جب آپ کے علاقے کا حصہ ہی نہیں ہوا تو علیحدگی پسندی کیا ہے، اور کیسے آپ علیحدہ ہوں گے؟ وہ اس ریاست کا قانوناً حصہ ہی، بین الاقوامی قانون کے مطابق حصہ نہیں بنے۔ دوسرے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہندوستان کے فوجی بندوق بردار ہیں، اور ان نے بندوقوں سے اور سنگینوں سے لوگ کشمیریوں کو چھلنی کیا ہے، لیکن جو حریت پسند کشمیری ہیں، یہ جو حریت کے لیڈرز ہیں، انہوں نے ڈپلومیسی کا رستہ اختیار کیا ہے۔ اتنے ظلم و ستم کی فضا میں انہوں نے ڈپلومیسی کا وہ کیا ہے، جو جہاں تک ان کے بیانیے کا تعلق ہے، مودی کا ہو یا دلی کا جو بیانیہ ہے، وہ یک طرفہ ہے، غلط ہے، جارحانہ قوم پرستی کی بنیاد پہ وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ اس کا انصاف کے ساتھ، بین الاقوامی قوانین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں زاہد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے پہ بھی بات کریں گے، لیکن مجھے پاکستان کے حوالے سے جاننا ہے۔ جو میڈیا نے رول پلے کیا ہے، آپ سیزن جرنلسٹ ہیں، اس کے اوپر میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا، اور جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے رسپونڈنگ ٹو دی کرائسس، کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، ایک تو بات بہت صاف ہے کہ کشمیر میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اچانک نہیں ہوا ہے۔ یہ 3-4 سال سے جو ہے وہاں پہ بے چینی بڑھتی آئی تھی، ٹینشن تھے، مختلف چیزوں کے اوپر مسائل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو مودی گورنمنٹ جب آئی پاور میں تو یقینی طور پہ جس نعرے پہ آئی تھی تو وہ یہ تھا کہ جو کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہندوستان کے آئین میں دیا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا، اور جیسے ابھی میر وائز صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہاں پہ جو ہے ان کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پہ مسلم آبادی جو ہے اس کو جو ہے مائنورٹی میں تبدیل کیا جائے، کیونکہ کشمیر کی جو اسٹیٹس اسپیشل اسٹیٹس ہے اس میں یہ ہے
کہ کشمیر کی میں دوسرے لوگوں کے دوسری جگہوں سے آئے ہوئے لوگ پراپرٹی نہیں خرید سکتے آرٹیکل وہ 360 ہے یا تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اور یہ جو ہے یقینی طور پہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی ہے، اس سے بہت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 1989 کے بعد یہ سب سے بڑی 370 آرٹیکل جی، اور اس میں جو ہے اس میں لوگوں کی شمولیت ہے، اور جس سے جیسے میر وائز صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ پوری کشمیر میں پھیلی ہوئی ہے، یہ کچھ لوگوں تک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس میں ملیٹنسی کی ہم بات کرتے ہیں، وانی کی جو انہوں نے شہید کیا ہے، تو اس میں اس کو دیکھیں، وہ مقامی ایک بچہ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو باہر سے لوگ آ کے جو ہیں وہاں پہ ملیٹنسی کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے خیال یہ کہ ایک تو یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے خود ہندوستان کے لیے بھی۔ اب پاکستان کی جہاں تک بات آتی ہے تو ایک بات ہے، میرے خیال یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب ایک یہ جو ہے ایک جنوین ایک مسئلہ ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، لیکن ہمیں جو ہے اس کو ایک ٹیریٹوریل ایشو نہیں رکھنا چاہیے، اور نہ رکھ رہے ہیں ہم اس وقت۔ اس کو حق خود اختیاری کے طور پہ بات کرنی چاہیے۔ کشمیریوں کی حق خود اختیاری کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، اور اس کو جو ہے ہمیں اسی چیز کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ جب بھی ہم انٹرنیشنل فورم میں جائیں، جہاں پہ بھی ہماری حکومت کی پالیسی رہی، اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ کشمیریوں کے حق خود اختیاری کی جو ہے ہم بات کریں۔ جہاں پہ اگر اس کو ہم ٹیریٹوریل ایشو بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر محدود ہوتا چلا جائے گا، جس میں پھر ہمارا رول اتنا پھر ایک صرف ٹیریٹوریل کنٹرول کی بات شروع ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک حکومت نے ہماری پاکستان نے جو ہے بہت ہی تحمل کی سے یہ چیز کی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کو جو ہے وہ کہا جا سکے جیسے ہندوستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے سب کچھ کیا۔ ایسی بات یعنی یہ تو خیر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا اوپینین کو وہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ایک بات یہ کہ کشمیر میں جو بھی میں جا چکا ہوں کشمیر میں، اور میں نے پہلے جب نہیں گیا تھا تو میں سمجھتا تھا شاید ہماری طرف سے کچھ ایگزیجریشن ہے وہاں پہ، ایلینیشن کی جب بات ہوتی ہے۔ میں اس وقت گیا تھا 2005-2006 میں پورے کشمیر میں، تو اس وقت حالات بہتر ہوئے تھے جب بات چیت ہو رہی تھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، کشمیر کے مسئلے بھی بات ہو رہی تھی، حالات کچھ آئے تھے، واجپئی صاحب کے فوراً بعد منموہن سنگھ کی حکومت تھی، تو وہاں پہ اس وقت بھی جتنی عام لوگوں میں ایلینیشن جو تھی، یعنی میں نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا مجھے کوئی بھی شاذ و نادر آدمی ملا وہاں پہ جو کہہ سکے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یہ بات مجھے صاف نظر آ رہی تھی کہ اب وہ آہستہ آہستہ جب اس چیز کو آپ نے بذور طاقت آپ دبانے کی کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود بہت خطرناک صورتحال ہے ہندوستان کے لیے بھی اور پورے خطے کے لیے جو ہے بڑی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ میں ناظرین ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میر وائز صاحب سے پوچھیں گے کہ ابھی جو تحریک چل رہی ہے یا پروٹیسٹ جو چل رہا ہے کتنا دم خم، اس وقت جو احتجاج چل رہا ہے ہم نے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سسٹین کر سکتے ہیں اس کو، یا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جاری رہے گا؟ کیونکہ پچھلا جو احتجاج ہوا 2010 کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ وہ مہینوں تک محیط رہا، کیا کہتے ہیں اس دفعہ آپ سینٹیمنٹ کے حوالے سے؟ جی سر، تو اوور ویلمنگ ہے اس وقت اسٹریٹس پہ، اگر آپ دیکھیں ہر قصبے سے ہر علاقے سے لوگ نکل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ مانگ ہے ان کی کہ ظلم و زیادتی بند کی جائے، یہ جو یہاں پہ ایک پہلے قانون ہے ان کو ہٹایا جائے، بنیادی مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے۔ تو اس وقت ہماری یہ کوشش ہے، متفقہ جو تھے ان کی بڑا مشکل ہے، کوآرڈینیٹ بند کر دیے گئے ہیں، ہماری فون لائن ٹیپ کر دی گئی ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، اخبارات بند کر دیے گئے ہیں، عوام تک میسج نہیں پہنچ رہا۔ لیکن ابھی جو سچویشن ہے کہ عوام بالکل اس وقت جو ہے وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اس مسئلے کو تسلیم کیا جائے، ہماری آواز کو ریکگنائز کیا جائے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ہندوستان کا بھی ایک کم سے کم جو پرنٹ میڈیا ہے وہ آہستہ آہستہ اس بات تسلیم کر رہا ہے۔ بہت سے آرٹیکلز آ رہے ہیں، سے اوپینین پیجز آ رہے ہیں، لیٹرز آ رہی ہیں جس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے، کھل کے اب بات نہیں جا رہی کہ بھی کشمیریوں کے ساتھ کب تک اب یہ انصافی ہوگی، کب تک 4 سال کے بعد کشمیر کے لوگوں کو سڑکوں پہ نکلنا ہے اور اپنی بات کہنی ہے، وقت آ گیا ہے کہ کچھ سنا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے، لیکن ہمیں توقع ہیں کہ ہماری اس پرامن جہد کو کہیں نہ کہیں ریئلائز کیا جائے، کہیں نہ کہیں ملے، بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پہ
पाकिस्तान भी अपनी कोशिशें तेज करे, OIC वगैरह के बयानात तो ठीक हैं, बयानात आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अमली तौर भी ये जो ऐसे इक़दाम उठाए जाएं कि यहाँ पे देखा जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको भी ये मानना होगा कि यहाँ पे जो उस वक्त फौजी जमाव है वो बहुत ज्यादा है। कश्मीर दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटरीसाइज जोन है, तो यहाँ पे मजीद फौजी भेजी जा रही है, मजीद CRPF भेजी जा रही है, तो जितना हम इसको सस्टेन कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन हमें मालूम भी नहीं है कि आखिरी जो हमारी ये अभी जो थोड़ा बहुत भी ये कम्युनिकेशन लाइन है, अगर इसको भी बंद कर दिया गया तो फिर तो वादी पूरा कट रह जाएगी पूरी दुनिया से। उस वक्त फिर दुनिया का रिएक्शन, आलमी बरादरी का रिएक्शन क्या होगा, वो भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मैं कहूँगा कि एक चैलेंज है, क्योंकि अभी तक सिर्फ बयानात की हद तक ही आलमी बरादरी ने कंसर्न शो किया है। अमलन हुकूमत हिंदुस्तान पे कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ है कि वो यहाँ पे फौजी जो उन्होंने एक जारहाना और एक स्टेट टेररिज्म का बदतरीन मुजाहरा किया है, और अभी चल रहा है। अभी बिल्कुल ये इतलात आ रही है, क्योंकि इंडियन मीडिया ही अभी हमारे पास है और मीडिया तो हमारा है नहीं। अभी काजीगुंड में और भी लोग जख्मी हुए हैं, तो अभी चाहे कि शायद और भी जो ये कैजुअलिटी है वो और भी बढ़ गई हो। आज पुलवामा में भी हुआ है, कुपवारा में आज आर्मी ने रेड जो फ्लैग होस्ट किया है, तो इसके बावजूद कि हमारे राब्ते बिल्कुल मुमकिन हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं बिल्कुल उनके साथ हमारा कोई लिएजॉन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आवाम और नौजवान खुद सस्टेन कर रहे हैं इस वक्त इस मूवमेंट को। जी, हमें मीरवाइज साहब ये पता है कि आपको हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से अप्रोच किया गया था और कहा गया था कि आप सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए काम कीजिए हमारे साथ। अब क्या कहते हैं आप इस एहतजाज को एक तरफ सस्टेन करना चाहते हैं, दूसरी तरफ क्या करना चाहते हैं? आर यू लुकिंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसका आपने हाल बता दिया, इंडियन हुकूमत की तरफ आप देख रहे हैं बातचीत करने की, कि आप पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ इनिशिएट करेगा? क्या होप लगा के, उम्मीद लगा बैठे हैं आप? देखिए, इंडियन हुकूमत की तो मैंने बात की कि इंडियन हुकूमत तो रियलाइज और रिकग्नाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है, बनस्पत की इस बात को सोचे कि ये जो है यहाँ पे एक अवामी एंगर है, जवानों का एंगर है, एक जेन्युइन अपराइजिंग है, स्पॉन्टेनियस है। वो बार बार उंगलियां पाकिस्तान और हुर्रियत और जो है वो एजेंसीज की तरफ लगा रहे हैं, तो गोया कि ये सेल्फ एक डेल्यूजनल है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इन हालात में उनके साथ तो कोई बात हो नहीं सकती जब वो रिकग्नाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है कि मसला डिस्प्यूट है, मसला पॉलिटिकल है, मसला जो है ये इक्तिसादी या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। और जहां तक उनके इलेक्टेड सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जो बात करते हैं पूरी दुनिया में, उनको दिखाते हैं कि असली नुमाइंदे जो हैं वो इलेक्टेड लोग हैं, उनका हाल तो आप देख रहे हैं, हुकूमत कहीं नहीं है, इंतजामिया कहीं नहीं है। और अभी मैं बयान देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर जो हमारे सो कॉल्ड, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो ये दिया ही नहीं है ऑर्डर कि अखबारात को बंद किया जाए। तो गोया कि ये इस वक्त सारा कंट्रोल दिल्ली से चल रहा है, रिमोट कंट्रोल इस वक्त दिल्ली चला रही है। जिस तरह से भी उनकी हिकमत अमली है इस वक्त प्रेशराइज करने की, ऑप्रेस करने की, तो गोया कि ये तो सारा एक यहाँ की हुकूमत बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है कि ये कठपुतली इंतजामिया है और सारा कंट्रोल इस वक्त दिल्ली से जा रहा है। तो इस वक्त इस मरहले में हम ये तवक्का रखते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान अपनी कोशिशें तेज दे। ये ठीक बात है कि पाकिस्तान एक यौम सियाह मना रहा है, कश्मीरियों के साथ एकजहती कर रहा है। आई एम श्योर कि उससे हमारे हौसले जो है काफी ज्यादा मजबूत होंगे और एक हौसला मिलेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर काम किया है, वफूद भेजे जाएं, डेलीगेशंस भेजे जाएं, जो है OIC को मुतहरिक किया जाए, खुसूसी इजलास बुलाया जाए और पाकिस्तान UN में अपनी कोशिशें तेज करे और बाकी जगह पे तेज। तो ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक बूस्ट बन सकता है। ठीक है, मैं नजमुद्दीन शेख साहब आपसे पूछना चाहता हूं, कितना बुरे हालात हो जाएंगे कश्मीर में, क्या क्या हो जाएगा कश्मीर में, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगी? और उसके अलावा पाकिस्तान से, जैसे अभी मीरवाइज साहब कह रहे थे कि आपको डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हम चाहते हैं कि आप लोग भी तेज करें, तो क्या वो आंसर होगा जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी मूव होगी? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हुए हमें ये मद्देनज़र रखना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वो कोशिश करने को तैयार हैं। और पहली मरतबा पिछले दिनों में पहली मरतबा मैंने वाशिंगटन से और वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन से ये सुना है कि हम दोनों फरीक से, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से बात कर रहे हैं
اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے. یہ کہنا کہ ہم ہندوستان اور پاکستان سے بات کر رہے ہیں وہ واضح ہے کہ ان کی امید یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو ڈائلاگ ہے کشمیر پہ وہ پھر سے رینیو کی جائے, اور اس میں اس جو ابھی بحران پیدا ہوا ہے, اور میں میر وائز صاحب کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ 1999 کی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے, اور اس سے ہندوستانی حکومت کو تشویش ہونی چاہیے, کیونکہ 1999 کی جو صورتحال تھی وہ بہت خطرناک تھی, اور اب ہمیں وہی چیز دیکھنی چاہیے جس کا میر وائز صاحب نے ذکر کیا کہ باجپئی صاحب نے, منموہن صاحب نے جو بات کی کہ ہم اس کا حل ڈھونڈیں گے, پاکستان کے ذریعے حل ڈھونڈیں گے, اس کی طرف واپس چلنا ضروری ہے اور ہندوستان پاکستان کی ڈائلاگ کرنا ضروری ہے. ابھی میں ڈسکریج ہوا ہوں کہ آج کل مودی صاحب نے کہا کہ صاحب میں بہت خوش ہوں کہ ہندوستان کی سب سیاسی جماعتوں نے ہماری حمایت کی اور ہماری پالیسیز کی حمایت کی. یہ غلط چیز ہے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر میں وہ اس کی سیاسی حل ڈھونڈنا ہے, اس کا بین الاقوامی حل ڈھونڈنا ہے, اور بین الاقوامی اور حل سے مراد ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جو سملا اگریمنٹ میں کہا گیا تھا کہ فائنل سلیوشن کے لیے بات چیت ہوگی, اس کو دہرایا جائے. جہاں تک بات چیت چلی تھی اس بات چیت کو آگے بڑھانا ضروری ہے, اور اس وقت یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ جو بھی بات چیت ہوگی ہندوستان پاکستان کے درمیان اس میں کلیدی کردار یہ ہوگا کہ کشمیری عوام کیا چاہتا ہے, اور کشمیری عوام کیا چاہتا ہے اس کی وضاحت APHC کرتی ہے, اور جو قائدین ہیں کشمیر میں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسعود صاحب آپ کے لیے بھی یہی سوال ہے, کیا کرنا ہے جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور ہو سکے کہ کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے؟ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے. ہم بے بس اور تنہا نہیں ہیں. چاہیے سے مراد ہے کہ ابھی تک جو پاکستان نے کام کیا ہے اس کے اندر مزید ضرورت یا گنجائش موجود ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے کچھ اقدامات کیے ہیں. ستاج عزیز صاحب نے مراسلے بھیجے ہیں پریزیڈنٹ سیکیورٹی کاؤنسل کو, اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل کو, ہیومن رائٹس کاؤنسل کے پریزیڈنٹ کو, اور پھر انہوں نے جو ہے اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کو بھی, اور ان کی قیادت کو جو دوسری قیادت جو ہے اس کو بھی اپنے خطوط روانہ کیے ہیں. یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد دوسرے اقدامات یہ ہوتے ہیں کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں آپ بیانات دے سکتے ہیں, آپ ایک قرارداد لا سکتے ہیں, لیکن وہاں معاملہ خاصا الجھا ہوا ہے, لیکن بہت سے اقدامات ہیں جو آپ سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے کر سکتے ہیں. اس میں سوچ بچار کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہے, ہمارا بنیادی مطالبہ ہندوستان سے ہونا چاہیے. بالآخر ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں, ہم نے سفارت خانے خدا نخواستہ بند تو نہیں کیے ہوئے ہیں, لہٰذا اور ان کا اس وجہ سے مطالبہ یہ بنتا ہے کہ جو یہ 4 نکاتی فارمولہ حریت لائی ہے اس کا کوئی وہ جواب دیں. دیکھیے, 2 معاملات ایسے متنازع, اس کے لیے ہندوستان کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے سے مسلمہ ہے, لیکن مثلاً یہ کہ فوجوں کا انخلا, مثلاً یہ کہ جو سیاسی اجتماعات کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, پرامن احتجاج کرنے والوں کے اوپر جو فائرنگ کر رہے ہیں, چھرے لگا کے انہوں نے چھروں کے ساتھ فائرنگ کر کے بیشتر نوجوانوں کو اندھا کر دیا ہے, یا ان میں سے بہت سارے اندھا ہونے کا ان کے اندھا ہونے کا اندیشہ ہے. یہ وہ اقدامات ہیں جو ہندوستان کر سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے, آپ اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے ماورائے عدالت قتل کیے. یہ قتل کی بدترین شکل ہے. انہوں نے دہشت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ ہمارا ہندوستان سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ ظلم و استبداد کو ختم کرے. پھر میں یہ کہوں گا کہ جو ان کا آپ نے آرگومنٹ بھی سن لیا ہوگا نا اس حوالے سے کہ اگر ہم چرے نہ استعمال کریں تو پھر بلٹس استعمال کریں گے اور گولیاں استعمال کریں گے تو زیادہ لوگوں کی جان کیوں نہتے لوگوں کے اوپر آپ گولیاں برسائیں گے. اور اچھا, اور دوسرے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی اور کشمیری ساری دنیا میں آباد ہیں, شمالی امریکہ میں آباد ہیں, یورپ میں آباد ہیں, ان کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں, لیکن قیادت آپ کی طرف سے آئے گی, آزاد کشمیر اور پاکستان کی طرف سے آئے گی, اور مقبوضہ کشمیر کی طرف سے آئے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا معاملہ الجھ گیا ہے. مجھے اجازت دیجیے میں اس کی طرف جو کہوں وہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان کو بہت رعایتیں دے چکے ہیں, اور اس وقت ہمارے کاندھوں پہ تاریخی بوجھ ہے. پہلے ہم نے اسے ایک 2 طرفہ معاملہ مان لیا, بین الاقوامی جہد کو خود جان بوجھ کے کمزور کیا. اس کے بعد جو وہاں
काबिज़ फ़ौज है उसको सिक्योरिटी फोर्सेस कहते हैं, जो जंग बंदी लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल हमने तस्लीम कर लिया है, जो हमारे मरबूत मुज़ाकरात थे उनको जामे दो तरफ़ा मुज़ाकरात कह दिया है। हिंदुस्तान इनसे फ़ायदा उठाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बुरहान वानी है इसने क्यों बंदूक उठाई। ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते करते जो उनका वाहिद हथियार था, क्यों इन्होंने बंदूक उठा ली? इसलिए कि उन्होंने तमाम दरवाजे बंद कर दिए। ये वो महकूम नस्ल नहीं है, पाँचवीं नस्ल जो है जद्दोजहद आज़ादी में शरीक हुई है, ये महकूम नहीं है। जैसे मीर वाइस उमर फारूक साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने इसराइल की तरह वहाँ नई कॉलोनियाँ, गैर कानूनी कॉलोनियाँ आबाद करने का कदम उठाया है। फौजी कॉलोनी, पंडित कॉलोनी, पंडित कह रहे हैं जनाब हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं हम तुम्हारे लिए अलग आबादियाँ बनाएंगे, तुम्हें कश्मीरी तंग करेंगे। तो वो उस टेरिटरी के हिस्से बखरे करना चाहते हैं। अब मैं आपको खित्ते की तरफ बात कर लूँ, पाकिस्तान फरीक है, उसका इस्तेहकाक है, वो इसके ऊपर आवाज़ उठाता रहेगा खित्ते के हवाले से भी और आबादी के हवाले से। और फिर जो है ये बार बार आया है कि कश्मीरी इसके कलीदी फरीक हैं, क्योंकि ये उन्हीं के पानी हैं, उन्हीं के जंगल हैं, उन्हीं के पहाड़ हैं, उन्हीं के वसाइल हैं, उन्हीं के डैम हैं, उन्हीं से पूछना है कि इस खित्ते का क्या होगा। तो ये जब हम ये कहते हैं कि ये कश्मीर के खित्ते की बात है तो ये कोई इलाकाई तनाज़ा नहीं है, उनकी आबादियों से ही पूछना है। तो मैं समझता हूँ जो मेरा बुनियादी नुक्ता ये है कि हम बेबस नहीं हैं, सिर्फ जो है कि हम बतदरीज जो बहुत सी रियायतें दे चुके हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करना होगा और फिर एक नए सिरे से ये जद्दोजहद शुरू करनी होगी। जाहिद साहब, हम कहते हैं कि ये सियासी मसला है कश्मीर के अंदर, भारत के पास इसका कंट्रोल है। भारत की ऐसी पॉलिसीज़ क्या भारत इंट्रोड्यूस करवा सकता था कि वहाँ पे गमो गुस्सा ख़त्म हो जाता, वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं कश्मीरीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते, कवानीन वहाँ पे बेहतर होते, तो आज ये भारत सूरत हाल देख रहा होता? बात यही रहती है ना कि एक लिहाज से भारत की हठधर्मी है। मतलब उसमें यह था कि अभी शुरू में तो मोदी साहब इस बात को तैयार नहीं थे कि कश्मीर भी कोई मसला है, उस पर ना जो है मज़ाकरात में भी उसमें नहीं लाना चाह रहे थे। तो एक अजीब सी पॉलिसी है कि जब भी मर्जी आती है, वो जब इंटरनेशनल लेवल उठाया जाता है तो फ़ौरन कहते हैं कि बायलैटरल इशू है, हमें आपस में बात करनी चाहिए। जब कहा जाता है कि बायलैटरल जो हम मज़ाकरात करें तो उस पर फिर वो मुकर जाते हैं। तो ये बात ये है कि जो हालात बिगड़े हैं कश्मीर के, उसकी तो यकीनन सारी जिम्मेदारी तो हिंदुस्तान पे आयद होती है, जो उसकी पॉलिसी रही है। लेकिन एक और जो सबसे बुनियादी चीज़ है जो आपने पहले किया था कि पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है, मैं ख्याल ये कि उसके लिए डिप्लोमेटिक सतह पे, पॉलिटिकल सतह पे जहाँ जहाँ भी हो सकता है उसको उठाना चाहिए। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पे भी उठाना चाहिए, सियासी तौर पे भी, और ये तमाम मसले का भी। लेकिन इसमें यह कि हमारे यहाँ एक अजीब सी रवायत रही है जिसमें हमको परहेज़ करना चाहिए। वो ये रवायत रही है कि इस किस्म की जो भी चीज़ होती है तो हम फ़ौरन इस किस्म की डेलीगेशन भेजना शुरू करते हैं जिनका कोई इफ़ेक्टिव रोल नहीं होता है। तो खुदा के वास्ते जो है मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जो है वो आप ना भेजें, बल्कि आपको जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा इफेक्टिवली इन मसाइल को उठाना चाहिए। एक और बात भी है कि एक मुश्किल तो हालात हैं हमारे लिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक लिहाज से जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का एक जो यानी मगरबी दुनिया के साथ जो उनकी एक लिहाज से जो है ताल्लुकात बढ़े हैं, तो एक बहुत बड़ा एक मिसाल बन के आता है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल अभी आया था पंकज मिश्रा का, गार्डियन में, मशहूर ऑथर हैं, इनके कई किताबें आ चुकी हैं। उनका जो है आर्टिकल पढ़ने के काबिल है। वो ये कहते हैं कि जो है ये इतना बड़ा वाक़या हो रहा है कश्मीर में, यानी एक लिहाज ह्यूमैनिटेरियन इशू है, लेकिन मगरब इसलिए खामोश है कि उसके इकनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वहाँ पे हिंदुस्तान के साथ बढ़ते चला रहे हैं। बहुत ही तनकीद की उन्होंने। अब मसला ये है कि ये एक हालत है मौजूद, एक रियलिटी है, इसमें हमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं तो हमेशा समझता हूँ कि जब इफ़ेक्टिव हम फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहें या अपना कोई स्टैंड लेते हैं तो उस वक्त ज़्यादा कामयाब होते हैं जबकि हमारी खुद इंटरनल सिचुएशन भी बेहतर हो, एक लिहाज से एक स्टेबिलिटी मौजूद होती है, तो उसका असर बैनुल-अक़वामी तौर पर भी पड़ता है। अब मसला ये आता है कि अभी हम देखें तो थोड़ा सा मुझे जो एहसास होता है कि संजीदगी अभी भी मौजूद नहीं है हमारे सियासी पार्टियों में। एक नारे के तौर पे तो इस्तेमाल करते हैं। अभी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, आप मुझे बताइए कि उसमें जो है जो इश्यूज जो डिस्कस हो रहे हैं या क्या कहते हैं वो तमाम चीज़ें जो आ रही हैं, वो तो एक लिहाज से मजाक सब बन के आया है ना, जो वो भी जो है कम से कम दुनिया को दुनिया के पैगाम कुछ और जाना चाहिए था और वहाँ पर कुछ और जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि जो ठीक है बहुत सारी जगहों पर उठाया गया, लेकिन अभी भी
ایک افیکٹو طریقے سے ہم نے ابھی تک اس کو اٹھایا نہیں ہے جتنے انٹرنیشنل فورم پہ اٹھانا چاہیے اس ایشو کو. یہ میرے لیے یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک بات ہے، حیران کن بات ہے کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو اس طرح ناظرین نہیں اٹھایا جس طرح زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اٹھانا چاہیے، اور ہمارے پارٹیسپنٹس کنونسڈ ہیں کہ ابھی بھی بہت زیادہ سپیس ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی، انٹرنیشنلی، ایون بھارت کے ساتھ خود اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، لیکن بھارت کے ساتھ خود ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے ابھی تک ہم نے کوئی بات چیت نہیں. زاہد حسین صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ویسٹ جو ہے اس معاملے کو اس لیے نہیں دیکھ رہا ٹھیک طریقے سے کہ ان کے اکنامک انٹرسٹ، معاشی انٹرسٹ جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے خیال میں تو پھر تہرا یہ مشکل کام ہو گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو منانا. نجم الدین شیخ صاحب یہ بتائیے گا، ٹریڈیشنلی جب ہم مسلم دنیا کی بات کرتے ہیں یا فلسطین کی بات کر لیں، کشمیر کی بات کر لیں، عراق کی بات کر لیں، ٹرکی کی بات کر لیں، افغانستان کی بات کر لیں، تو آپ کے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی یا ویسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لاپ سائیڈڈ ہے پالیسی ان کی یا اپروچ؟ دیکھیے، آپ کو حقیقت پہ مبنی پالیسیز بنانی ہیں. زاہد حسین صاحب نے آپ سے بہت پتے کی بات کہی ہے کہ اس وقت مغربی دنیا میں یا بین الاقوامی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں جو ہندوستان کی ایک حیثیت بنی ہے وہ حیثیت کہیں قدر زیادہ ہے بنسبت اس کے جو کہ 3 سال پہلے تھی مثلا، اور اس کی وجہ سے جھجک ہوتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ چیزیں کرنے کی جو کہ ہیومینیٹیرین اور دوسری وجوہات کی وجہ سے ان کو کرنی چاہیے. تو یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. دوسرا، جو آپ نے اسلامی ممالک کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا ذکر ہے یا OIC کا کیا اس میں رول ہے، دیکھیے اب بھی ہمیں چیز جس پہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ ایک مسئلہ ہے، ایک بہت سنگین مسئلہ ہے کشمیر میں، اور کشمیر کے سلسلے میں ہندوستان پاکستان دونوں اس پہ بندھے ہوئے ہیں سملہ اگریمنٹ کے تحت کہ کشمیر پہ بات چیت ہونی چاہیے. آپ نے مشرف کے عرصے میں کچھ پروپوزلز دی تھیں، کچھ پروپوزلز پہ آپ نے باتیں کی تھیں، کچھ بیک چینل میں باتیں ہوئی تھیں. ان کو آگے بڑھانا ضروری ہے، اور ان کو آگے بڑھاتے میں یہ مد نظر رکھنا ہے کہ صدائے کشمیر، کہ کشمیری عوام کی جو آواز ہے وہ پوری طرح سے اس بات چیت میں سنی جائے. آپ جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس جائیں، جب آپ کوشش کریں، تو اگر آپ یہ چاہیں گے کہ وہ ہندوستانیوں کو کنڈیم کریں تو اس کی ہم پہلے کوششیں کر چکے ہیں اور یہ کوششیں ناکام رہی ہیں. جی نجم صاحب، معذرت کے ساتھ یہ ماضی کا جو ریکارڈ ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ آگے بات چیت کو کیسے بڑھانا ہے، اور وہ ہندوستان پاکستان کی بات چیت انٹرنیشنل کمیونٹی کو دباؤ اس پہ ڈالنا چاہیے کہ جو ہندوستان پاکستان کی بات چیت ہے کشمیر پہ وہ اب ریزیوم ہونی چاہیے اور اس میں کشمیری عوام کی صدا سننی چاہیے. نجم صاحب، آپ مشرف صاحب کے حوالے سے آپ نے ان کے فارمولے کے حوالے سے بات چیت کی، ہمیں یہ بتائیے میٹیریلی اگر مشرف صاحب کا جو فارمولہ امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس سے فرق کیا پڑے گا کشمیر میں؟ معاملہ تو مجھے یہاں پہ بھارت کی نیت کا نظر آتا ہے. اگر آپ ڈی ملٹرائز کر دیں، اگر آپ وہاں پہ ان کو اٹانومی زیادہ دے دیں، تو اگر بھارت چاہے گا تو وہ واپس کھینچ سکتا ہے اس کو. اس فارمولے کے اندر آپ کے خیال میں کوئی ایسا مثبت پہلو ہے جس سے میٹیریلی چینج آ سکے؟ دیکھیے، ابھی ہندوستانی سپریم کورٹ نے منی پور کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ سے جو امیونٹی ملی ہوئی ہے ہندوستانی افواج کو کہ جو کرنا چاہیں وہ کریں، یہ اب ممکن نہیں ہوگا، اور ان پہ ٹرائلز ہوں گی اگر انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہیں. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس بات چیت کا حصہ ہوں گی، ڈی ملٹرائزیشن کا حصہ ہوں گی. یہ اس کے حصہ ہوں گی کہ کس قسم کی یہ جو 4 پوائنٹ پلان تھی یا جو کچھ تھی اس کو آگے بڑھانے کے کیا طریقے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ الٹیمیٹ سلیوشن ہوگی، کیونکہ یہ واضح تھا کہ جو مشرف صاحب نے بات چیت کی تھی اور جس میں بیک چینل پہ بات چیت ہوئی تھی، یہ ایک ٹرانزینٹ حل تھا جس سے کسی قسم کا امن آئے گا.
किसी किस्म की रिलीफ मिलेगी कश्मीरी अवाम को उन ज़्यादतियों से, उस जुल्म व सितम से जिसके अब वो विक्टिम्स हो रहे हैं। ठीक है, ये होने के बाद कोई अरसा आएगा जबकि जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको एक्सरसाइज करने का मौका बनेगा। लेकिन इस वक्त मेरी नज़र में ये ज़रूरी है, खित्ते के लिए, कश्मीरियों के लिए अहम है, सबसे अहम चीज़ तो कश्मीरियों के लिए है, लेकिन खित्ते के लिए भी अहम है कि ये जो तनाज़ा है ये बढ़े नहीं और इसको कंट्रोल किया जाए और बातचीत के ज़रिए किसी किस्म की पेशरफ्त करने की कोशिश की जाए। मसूद साहब, बिटवीन द बेसिक्स, जैसे आप कह रहे थे गिलानी साहब का फॉर्मूला जो है वो बेसिक है, मुसल्लमा है, और जो नजम साहब फरमा रहे हैं, कोई गुंजाइश है कि हम बेसिक से थोड़ा सा आगे आ जाएं और मामले का हल निकाल लें? थोड़ा अगर आप इजाज़त दें तो वो प्लीज़ जी। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में जो फार्मूला ज़ेर बहस आया था जी, उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि फार्मूला कागज़ों पे तो लिखा गया था और शायद कागज़ों पे नहीं लिखा गया था, ज़बानी कलामी बात हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म हमारे वज़राए आज़म को कहता था, पहले वज़ीर आज़म को और उसके बाद जो वज़ीर आज़म जो मौजूदा वज़ीर आज़म में, उन्होंने मुलाकात में कहा कि मुझे सरहदें तब्दील करने का इख्तियार नहीं है, ये उनके पास मैंडेट ही मौजूद नहीं था। वो ये कह रहे थे कि जो आपकी सरहदें हैं इस वक्त, जो जंगबंदी लाइन है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके उस तरफ आप जो करना चाहते हैं कर लें और इस तरफ हम जो करना चाहें वो अगर महदूद ऑटोनॉमी हो तो जैसे आपने इशारा फरमाया कि इससे कश्मीर का मसला जूं का तूं रहता है। आपने कहा ये नीयत का मामला है, जब उनके क़यादत को ये इख्तियार ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये उनका अटूट अंग है, उनकी रियासत का हिस्सा बन चुका है, तो आप रियासत का हिस्सा जो है उसके ऊपर कैसे मुज़ाकरात करेंगे? हमारा ये मौक़िफ़ है कि मुतनाज़ इलाक़ा है, उसके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपने कहा कि कोई दरमियानी राह मौजूद है, दरमियानी राह तब पैदा होती है जब मुज़ाकरात का अमल शुरू हो। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि मुज़ाकरात का अमल, जैसे कि ज़ाहिद हुसैन साहब फरमा रहे थे, एक शराब है। पहले कहते हैं, पहले हमसे मिन्नत करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं कि मुज़ाकरात करो जी। जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उसमें या टाल मटोल है या मौज़ूआत को इतना फैलाया जाता है तो उसमें कश्मीर का मसला ज़ेर बहस नहीं आता, और अगर आता है तो उसके जो कलीदी पहलू हैं वो ज़ेर बहस नहीं आते और उनके ऊपर फ़ैसला साजी नहीं होती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, बैनुल-अक़वामी बरादरी के हवाले से आपने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की कि ये असल में हमारा मुकदमा है, हमने लड़ना है और कश्मीरियों ने लड़ना है, ठीक है, आपस में गुफ्तगू करके नहीं, बैनुल-अक़वामी बरादरी से करना है। अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं जाएंगे, अगर हम अमरीकी कांग्रेस और यूरोपियन यूनियन के पास नहीं जाएंगे, वहाँ दस्तक ही नहीं देंगे, तो वो समझेंगे कि ये भी किसी न किसी तरीके से मुतमईन है और कश्मीरी भी जो है जज्ब हो रहे हैं किसी तरीके से रियासत हिंदुस्तान में। तो इस वजह से हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि इसके ऊपर हम अपनी आवाज़ उठाएं। दूसरे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बहुत अहम नुकात इस गुफ्तगू में किए गए, उनकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी समझ। हिंदुस्तान ताकतवर है, हिंदुस्तान के इस वक्त बहुत से हलीफ हैं, हिंदुस्तान की वजह से हमारे इलाके के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जितने फ़ैसले हो रहे हैं वो मसलहत या मनफ़ियत की बुनियाद पे हो रहे हैं, तो उसमें हम क्या रास्ता इख्तियार करें। इस वजह से भी कि पाकिस्तान ने इक़्तिसादी राहदारी को मुकम्मल करना है, अपनी मईशत को मुस्तहकम करना है। अगर पाकिस्तान एक ख़ास हद से बढ़कर कुछ ऐसे फ़ैसले करता है तो उसकी खुद रियासत जो है वो गैर मुस्तहकम हो जाती है, माशी अहदाफ बहुत पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए ये कि सोच समझ के आप अपनी सफ़ारत में जो स्पेस मौजूद है, लफ्ज़ आपने स्पेस इस्तेमाल किया था, उसका दानिशमंदाना तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन हिम्मत ना हारें। और दूसरे में ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है ज़ाहिद हुसैन साहब ने ये इशारा फरमाया बहुत ही अच्छा कि आज़ाद कश्मीर से क़यादत नहीं आ रही। ये हम कह रहे थे आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है, ये जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए बेस कैंप है, ये लॉन्चिंग पैड है, ये प्लेटफॉर्म है आपका। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। इन्होंने ये भी फरमाया, बहुत अच्छी बात कही, कि जो आपकी जो सियासी बयानात होते हैं उससे बढ़ के हुकूमत, सियासी जमातें सारी की सारी मुत्तहिद हों, बल्कि एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें एक मुश्तरका एलामिया जारी होना चाहिए कि हमारे इख्तलाफात, बाहमी इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर पे हम मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं। और मैं आपको ये बात बताऊँ कि एक आखिरी नुक्ता मेरा इस सिलसिले में ये है कि लोग ये सारे का सारा बोझ हुकूमत पे डाल देते हैं कि साहब हुकूमत की खारजा पॉलिसी कामयाब हो रही है। हिंदुस्तान इस वक्त अगर आप देखें, आपने ख़ुद भी कहा, पूरी रियासत कामयाब है, सिविल सोसाइटी उसमें शामिल है, और जैसा कहा कि जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं
آپ خود فرما رہے تھے کہ وہاں جو ان کی سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی حزب اختلاف ہے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور سول سوسائٹی جو ہے وہ ان کے ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں، ان کے انٹرسٹ گروپس ہیں، وہ سارے کے سارے متفق ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ان کا اٹوٹ انگ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اس سے آگے آپ بات کیجئے کیوں پاکستان میں اس قسم کا اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے زاہد صاحب، ایک میں چاہوں گا آپ رسپونڈ کیجیے گا. جو ڈسکشن ہوئی ہے، آپ نے وزٹ کیا کشمیر، آپ سینٹیمنٹ کی وہاں پہ بات کر رہے تھے، ایلینیشن کی بات کر رہے تھے، وجوہات کچھ آپ نے اندازہ لگایا ان کی کہ کیا وجوہات تھیں؟ وجوہات بالکل واضح ہیں کہ جو ہے کشمیر جو ہے ایک لحاظ سے ان کا حق خود اختیاری کا معاملہ ہے، اور وہ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی فوج جو ہے غاصب فوج ہے، اور اس میں جو ہے وہ اسی وجہ سے جتنی بھی چاہے کتنی بھی کوششیں ہندوستان نے کی ہیں، کئی الیکشنز بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ایک بنیادی جو ایک فیلنگ سینٹیمنٹس ہے کشمیریوں کی، وہ ختم نہیں ہو پائی. لیکن حالات میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے نا زاہد صاحب، سمجھوتا کر لیتے ہیں لوگ، لیکن یہاں پہ صورتحال نظر نہیں سمجھوتا یہی ہوتا ہے. سمجھوتا جو ہے وہ ایک حد تک ہوتی ہے. بات یہ تھی کہ جو ہے جب اس کو اگر یہ کہا جائے کہ الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ اس سے قابل قبول وہ نہیں ہے. کہ جب الیکشن میں لوگ ووٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم ہندوستان کے حصہ ہے. وہ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ ان کے اپنے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بھی حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کا ریپرزنٹیٹیو ہو. اس قسم کا جو ہے تاثر ان کو ملتا ہے. اگر یہ اتنی صاف بات تھی تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نہیں نکلے ہوئے ہوتے، عورتیں بچے سارے نکلے ہوئے نہیں ہوتے. ایک اور چیز جو میں کہتا ہوں کہ جو کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں تھا کہ دیکھیں کشمیر کا وہی بات آتی ہے کہ دو چیز ہے. ایک تو حتمی حل جو کشمیریوں کی مرضی سے ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ قدم بڑھاتے ہیں وہ بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. اب جیسے ان کی جو مذاکرات ہوئے تھے مشرف کے زمانے میں، پہلے واجپئی کے درمیان ہوئے تھے، پھر منموہن سنگھ کے درمیان ہوئے تھے، تو تھوڑا سا میرا اس پہ کافی کام بھی کیا تھا. میں نے لوگوں سے دونوں فریقوں سے بات کی. دونوں لوگ جو ہیں وہاں پہ جو تھے، لامبا جو وہاں پہ ہندوستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس میں تفصیلاً بات ہوئی تھی. یا ریاض محمد خان وغیرہ جو تھے وہ تھے. مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ہندوستان کو کم از کم یہ احساس ہوا تھا، جس کا ذکر انہوں نے عمر فاروق صاحب نے کیا تھا، کہ جو ہے ان کو جو واجپئی کو یہ احساس ہوا کہ اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. تو بات یہ تھی کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے اس میں یہ نہیں تھا کہ فائنل کوئی حل کی طرف جا رہے تھے، لیکن یہ ہو رہا تھا کہ کس طرح سے کشمیر کا تھوڑا سا جو ان کو ریلیف جو ملتا جائے، تاکہ جو ہے آگے چل کے ایک مثبت طریقے سے اور بھی آگے بڑھا جا سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہیں سے بات اٹھائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں دو تین چیزیں کافی اہم تھی کہ جو ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو کشمیریوں کے لیے ریلیونٹ بنایا جائے، کیا کہتے ہیں، تاکہ ان کو سفر میں آسانی ہو، جو کہ 65 وار کے زمانے سے پہلے بھی اسی قسم کی چیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی ایک جوائنٹ میکینزم کی بات ہو رہی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جو ہے یہ ایک لحاظ سے ہندوستان کی خود بھی احساس ہوا تھا کہ اس طرح سے قبضہ نہیں کر سکتا ہے کشمیریوں کو، کچھ نہ کچھ کنسیشن دینا پڑے گا. اب وہ کتنا ایفیکٹو رہتا ہے وہ الگ کی بات تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت میرے خیال ہندوستان اس موڈ میں نہیں ہے کہ مذاکرات کو اس لحاظ سے اس طرف سے بھی اٹھانے کی کوشش کرے جہاں پہ وہ بات ختم ہوئی تھی. اور اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیے، پاکستان کا ایک اور تھوڑا سا مسئلہ ہے موجود جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. وہ یہ کہ ہمارے سامنے کوئی واضح ایک حکمت عملی موجود نہیں ہے، چاہے وہ سفارتی طور پہ لڑنے کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ سیاسی طور پہ اس کو بات ہو رہی ہے، یا خود جب اگر فرض کیجئے کہ جو آئندہ چل کے اگر کوئی مذاکرات ہوتی تو اس میں ہمارا لائحہ کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک واضح ہونا چاہیے. تو جا کے اگر ہمارے پاس پالیسی کلیئر نہیں ہوگی، ہمارے سامنے ایک واضح صورتحال نہیں ہوگی، تو پھر جو انٹرنیشنل فورم میں بھی جو ہم لے کے جائیں گے تو اس میں بھی کنفیوژن رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک لحاظ سے جو ایک پاکستان کی ایک لائحہ بننا چاہیے جس میں سیاسی پارٹیاں سب کو جو ہے اس میں حصہ لینا پڑے گا. اس وقت جو ہے ان ایشوز پہ، ان مسئلے پہ کم از کم ایک یکسانیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے مسعود خان صاحب، بالکل بریفلی، ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. پاکستان نے کوشش کر لی ڈپلومیٹکلی انڈیا کو انگیج کرنے کی؟ ہر قسم کی کوشش کر لی ہے. میں خاص طور پہ کشمیر کے تناظر میں بات جی بڑی کوشش کی، بھرپور کوشش کی. ہم مسلسل کوشش کرتے رہے. لیٹسٹ ایپیسوڈ پاکستان جی، اور پاکستان کو خراج تحسین دینا پڑے گا اہل جموں و کشمیر کو کہ ہم نے آزادی کی مشعل ہاتھ میں تھامی ہوئی ہے تمام مخالفت کے باوجود. ایک آخری فکرہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے حق خود ارادیت کا استعمال بہت جلدی نظر نہیں آ رہا. یہ شب طویل ہے، لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اتنی دیر میں
اہل جموں و کشمیر اور اہل پاکستان اپنی تعلیمی استعداد، اہلیت اور تربیت سے غافل نہ ہوں، اور دوسری اپنی معاشی ترقی اور مالی وسائل کے حصول سے غافل نہ ہوں، کیونکہ یہ جو ہے یہ ہمارا ایک قسم کی لیگیسی ہے فار دا کمنگ جنریشنز. اور آزادی تو وہ ضرور حاصل کر کے رہیں گے، لیکن اگر وہ طاقتور ہوں گے، مالی اعتبار سے جو ہے ان کے پاس وہ متمول ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری قومیں بھی پوچھنے آئیں گی، آپ کا اثر و رسوخ بڑھے گا. لیکن اگر صرف جو ہے آپ کمزور ہوئے تو آپ کی کسی نے بات نہیں سنی. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر مسعود احمد خان صاحب، زاہد حسین صاحب، نجم الدین شیخ صاحب اور میر وائز عمر فاروق صاحب بھی ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین، آخری جملہ ہم کہہ دیتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ زاہد حسین صاحب نے کہا تھا کہ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، یہ لوگوں کی بات ہے، حق خود ارادیت کی بات ہے، ان کی آزادی کی بات ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.